نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب لا يفسد الإيمان كما يفسد الصبير العسل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اللہ نے مجھے اور تمہیں اصلاحی مجلس کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام پر چلائے، سنت پر چلائے، سنت پر زندہ رکھے، سنت پر خاتمہ فرمائے. میرے ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی کامیابی رکھی ہے اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایمانیات سے شروع ہو کر اخلاقیات پر مکمل ہوتا ہے. مومن جب اپنے ایمان کی فکر اور محنت میں لگتا ہے تو اس کے نتائج عبادات کی پابندی، معاملات کی صفائی، معاشرت کی پاکیزگی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. اور اسی محنت کو کرتے کرتے جب اسلامی اخلاق و کردار سے بھی آراستہ ہو جاتا ہے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ اب ایمان کامل مکمل ہو چکا ہے. اسی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ایمان والا وہ شخص یا وہ عورت ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. اور قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے: انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. اب یہ اخلاق کیا ہے؟ اکابرین لکھتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کی ایک معروف مشہور کتاب شامی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ یعنی اچھے اور برے اخلاق کا علم حاصل کرنا فرائض کا درجہ رکھتا ہے، فرض ہے. دین کے شعبوں میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہے. پھر اخلاق کی شاخوں میں بھی ایک اہم چیز میں آپ کو یہاں ہر وقت مجلس میں بتاتا رہتا ہوں کہ غصے کو ضبط کرنا اور حلم اور بردباری یعنی برداشت کی کیپیسٹی ہمارے اندر اختیار کرنا، یہ اخلاقیات میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. غصے کو ضبط کیے بغیر مومن کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا ہے. غصے پر قابو رکھنا، غصے کے اوپر قابو کرنا، یہ مومن کا ایمان بھی اسی سے سلامت رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبیر العسل. غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. میرے ماں بہنوں، میں نے ابھی ایک حدیث اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت وغیرہ جو آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو اس میں اخلاقیات کی بہت بہترین باتیں بتائی ہوئی ہے. لیکن میں ابھی آپ کو اپنی زبان میں اسی چیز کا ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ ہمارے صحیح سمجھ عطا فرمائے، میں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں بہنوں، ابھی جو حدیث میں پڑھا گیا کہ دنیا میں عورت جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، تو یہ نیک عورت کے متعلق کہا گیا ہے. نیک عورت کی کیا تفصیل ہے؟ کون سی عورت نیک، عورت کون سی نیک ہوتی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں سمجھائی ہے، بتایا ہے کہ نیک عورت کون سی. تو اس کا میں خلاصتاً آپ کو تھوڑا بہت پہلے سے میں بتا دے آیا ہوں. ایک مہینہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں رہتا ہے، دھیان میں نہیں رہتا ہے.
اور یہ اپنی اصلاح کی مجلس ہے۔ اصلاح کی مجلس میں پہلے میں معنی ہمیشہ بتاتا ہوں، اصلاح کسے کہتے ہیں، اصلاح کا معنی کیا ہے۔ اب یہ اصلاح نام سنتے آپ اصلاحی مجلس 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 اصلاح کی مجلس، تو اصلاح کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کا معنی یہ ہے اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کسی چیز کی جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اس کو درست کرتے ہیں، اس درست کرنے کا نام ہماری زبان میں ریپیری کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں پنکھا خراب ہو گیا ہے، اب یہ مائک جیسا بھی ہمارا خراب تھا، کافی دیر سے اس کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے کہ مائک کو جوڑنے کے بارے میں یہ سب اس طرح، اب یہ پہلے سے نہیں ہوا اس لیے دیر بھی ہوئی تھوڑا شروع کرنے میں۔ اور جو ہے اسی طرح پنکھا ہے، اپنے گھر کے اندر واشنگ مشین ہے اور جو مسالہ پیسنے کی مشین ہے، یہ جب خراب ہو جاتی ہیں تو اپن اس کو کیا کرتے ہیں، کسی ماہر مستری کے پاس لے جا کر اس کو درست کرتے ہیں، ریپیری کرتے ہیں۔ تو اس ریپیری کرنے کا نام ہمارے زبان میں اپن ریپیری کرنا بولتے ہیں، اسی چیز کو اردو زبان میں بولیں گے اصلاح کرنا۔ تو ہمیں ہماری زبان اصلاح کرنا کا ہے کہ اصلاح کرنا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مشین ہے گویا، مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو جو کچھ بھی ہے۔ اب ہمارے دل بگڑ گئے رہتے ہیں، ہمارے دل کے بگاڑ کا کیا مطلب ہے، میں شارٹ فارم میں آپ کو بتا دوں گا، پوری تفصیل میں مجھے جانے کا وقت میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے، کافی وقت بھی ہو چکا ہے ہمارا۔ تو اب وہ دل بگڑنا کیسے ہوتا ہے، اب یہ میں باتیں جو آپ کو بولوں گا نا تو یہ باتیں آپ کے جلدی دماغ میں آنے والی نہیں۔ کیوں نہیں آنے والی، یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے، کارن ہے اس کا۔ کیا کارن ہے کہ ہمیں ہمارا بچپن جوانی بوڑھاپا ایسے عمر میں گیا ہوا ہے کہ یہ باتیں ہم لوگ کبھی سنتے نہیں ہیں، ہمارے دل و دماغ پر یہ باتیں آتی نہیں ہیں، ہمارے سہیلیوں میں یہ بات کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے، برے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ بس ایک موٹے موٹے ٹاپک ایک 4-5 باتیں ہوتے جو اپنے کو معلوم ہے کہ بس یہی ہے، لیکن میں جو ابھی آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں یہ باتیں اگر آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گئے الحمدللہ عمل کرنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا میرے ماں بہنوں۔ لیکن سمجھنا اصل ہے ہمارا جو دل بگڑا ہوا ہے وہ ہماری عام طور پر زبان کی حفاظت نہ ہونے کی بنا پر۔ اب یہ اخلاق میں سب سے اہم کردار ہے زبان کا، انسان کے اچھے اخلاق ہونے کی علامت جو ہے وہ زبان سے ظاہر ہوگی کہ آپ کا بولنا چالنا کیسا ہے، آپ کی زبان میٹھی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں یا کڑوی زبان ہے کہ آپ غصے میں بات کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، چڑچڑے پن سے بات کرتے ہیں یا تان تشنی کا مزاج ہے آپ کا، یا زبان سے آپ جھوٹ بات بولنے کے عادی ہیں، جھوٹا بولنے کی عادت ہمیں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ میری ماں بہنوں یہ ایسا جملہ ہے یہ جلدی ہمارے دماغ پر اپن ایکسیپٹ اس کو نہیں کرتے، جلدی کی نہیں کرتے۔ ماحول معاشرہ اپنا فرینڈ سرکل بیٹھنا اٹھنا، یہ جو ہمارا سہیلیوں میں بیٹھنا اٹھنا، گھروں میں جو آج کل بیٹھنا اٹھنا ہے، یہ جھوٹ کے برائی کے بارے میں ہم کبھی ہمارے کانوں میں پڑتا ہی نہیں۔ جھوٹ کی کیا نحوست ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کیسی پکڑ آتی ہے، یہ ہمارے تذکرے میں زیادہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنے کا، تو یہ کیا سب جنے بولتے ہی کہتے ہیں ایسا جھوٹا نہیں بولنے کا، ورنہ جھوٹا بغیر بولے بغیر چلتا بھی نہیں، ایسا اپن ہمارے ایک ماحول میں چلا۔ لیکن میرے ماں بہنوں قرآن اور حدیث کا پورا خلاصہ اور اس میں اتنی بڑی تعلیمات دی گئی ہے جھوٹ سے بچانے کے بارے میں، اور اسی طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، برے خیالات ہیں، گندے خیالات ہیں، بری سوچ ہے، گندی سوچ ہے، بدلہ لینے کا جذبہ ہے، اور جو ہے اسی طرح تان تشنی کے جملے ہیں، کوسنا بولتے ہیں ہماری زبان میں، یعنی توش کو باتیں کرنے کا جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں یہ، اور اسی طرح چغلا لگانے کی عادت بنی رہتی ہے۔ اور پھر یہ ہمارا ماحول بیٹھک اٹھک کی جو مجلس ہے ہماری، قرآن میں بھی ہے ایسی چیز کو، یہ ہماری جو مجلسیں لگتی ہیں نا، جیسے ہمارے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے گھروں میں جا کر بیٹھتے ہیں چاولا چننے کے لیے، ترکاری چننے کے لیے، اور کچھ بھی دالا بلا چننے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں ہمارا
باتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں، وہاں کیا باتیں کرتے بیٹھتے ہیں کہ بھئی کچھ ایک پہلے اچھا ایک عنوان چلتے ہیں، کچھ اچھی بات بولا جاتا ہے، اس کے بعد کسی پر وہ گاڑی اپنی پٹری سے ہٹتی ہے اور کسی پر ایک مرتبہ کیچڑ اچھالنے کا چالو ہوا کہ انہیں ایسا کری تھی، انہیں ایسا کری تھی، وہ بہو نے ایسا کری، ساس نے ایسا کری، ننند نے ایسا کری، بھاوج نے ایسا کری، دیورا نے ایسا کری، اور پھر ہمارے گھروں کے اندر یہ تذکرے چلنے لگتے ہیں تو پھر ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے اس پر بحث ہونے لگتی ہے۔ یہ جو باتیں چلتے رہتے ہیں اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ 5ویں پارے کی آیت ہے، وہ سورہ نساء کی ہے، یعنی عورتوں کے بارے میں، مطلب عورتوں کے لیے ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء اور سورہ جو ہے نور، یہ جو ہے یہ عورتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے میرے ماں بہنوں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو احکام بتائے ہیں، ہر باریک باریک بات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بتایا ہے۔ ہمارے احکام کیا ہے، عورتوں کے احکام کیا ہے، باقی دیگر مسائل کا علم تو مطلق بتایا، نماز پڑھو، پوری تفصیل نہیں ہے اس میں، پوری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کی پوری تفصیل نہیں ہے، تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ایسے عبادات کے بہت سارے شعبے ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلق بتلا دیا، لیکن قرآن میں عورتوں کا جو حکم ہے، عورتوں کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے وہ تفصیل سے بتلایا ہے پورا۔ لڑائی ہوئے تو کیا کرنے کا، جھگڑے میاں بیوی میں ہوئے تو کیا کرنا چاہیے، کیسا اس کے کیا حکم ہے، اور عورتوں کی کیا تعریف ہے اور کیا فضیلت ہے، کس طرح ان کو رہنا چاہیے، اپنے شوہروں کے ساتھ میں، اپنے سسرالی رشتہ دار میں کس طرح رہنا چاہیے، اور ایک ماں باپ اپنے میاں بیوی جو رہتے ہیں ان کو کس طرح رہنا چاہیے، پوری تفصیل بتائی۔ اس لیے پہلے کے اکابرین جب تک سورہ نساء کو تفسیر کے ساتھ میں، تفصیل کے ساتھ میں، ترجمہ کے ساتھ میں یاد نہیں کراتے تھے تو تک شادی نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا ماحول کیا ہے، شادی کو کرنے کا، ہاں چھوری اتنا پڑھی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر نہیں ہوئی ہے، انجینئر ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے، اور اسی شادی کرنے ہونا، لیکن انہیں انسان بنیا کہ نہیں بنیا یہ نہیں دیکھتے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہیں کہ بھائی انہیں سسرالی گھر میں جا کر کے کس طرح اپنا گھر چلائے گی اور وہاں گھر میں کس طرح رہے گی، اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ، شوہر کے بھائی بہنوں کے ساتھ، دیورانوں کے ساتھ میں، اور ان کے ساتھ کس طرح انہیں رہنے والی، اس کا علم آپ دیتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے آج گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، یہ معاملات نہیں ہیں، یہ بتایا نہیں جاتا ہے میرے ماں بہنوں۔ الغرض قرآن میں یہ ہماری جو مجلس لگتی ہے نا، چاولا ولا چننے کے وقت میں، دانا چنتے ہیں یا تو بھاجی چنتے وقت میں، یا جو چنتے اس وقت میں پھر جو تذکرے ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ خاص عورتوں کے لیے ہے ایسا کیا نہیں ہے، مرد لوگوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے کھانا پینا ہوئے بات میں، یہاں ہم لوگ مردوں میں یہ بات بتاتے رہتے ہیں، یہاں مجلس چلتی ہے نا، ہم ان کو سمجھاتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے یہاں بیٹھے کٹے ہنستے ہیں، کٹے بیٹھے کے، یعنی وہ پان بن کھانا پینا کھا کو گٹکا کھا کر کے بہت سے جگہ پر چوراہے پر، یعنی 4 رستے پر جہاں ہنستے ہیں نا، وہ چوک پر کٹے ہنستے، اس کٹے پر بیٹھ کر کے جوان چھوراندہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی عام آدمی، تو ایسے ہمارے گھروں میں کیا ہے، وہ ہال میں صوفہ سیٹ پر یا ادھر ادھر بیٹھ کر کے وہ جو چاولا بلا چنتے بیٹھتے تھے، 4 سہیلیاں ادھر ادھر کی ملتی ہیں، تو یہ اس کے اندر تذکرہ چل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا یعنی تم جو سرگوشی کرتے ہو، آپس میں جو بات چیت کرتے بیٹھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں بول رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر کائے میں ہے تو 3 باتیں اس کے اندر، ٹھنڈا نہیں چاہیے، 3 باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ خیر قائم ہے اللہ معروف او صدقۃ او اصلاح بین الناس، یعنی صدقہ کرنا اور اچھی بات بولنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا، معاشرت کو سدھارنا، لڑائی جھگڑے جو آپس میں ہوتے رہتے ہیں ان کو سدھارنا۔ تو ہمارے گھر آج تو لڑائیوں کا اڈا ہی ہے، اور معمولی باتوں میں غصے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ میں بات چیت بند ہے۔ یہ ہمارے گھر سب کچھ گھر میں رہتے ہوئے چین سکون راحت ختم ہو گئی،
یہ کیسے ہوا ہے میرے ماں بہنوں؟ صحیح ایمانیات کے تقاضے پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کو چاہتا ہے اس کے متعلق ہم لوگ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایمان دیکھو، آپ نے سب لوگوں نے سنا ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو معلوم ہے میرے ماں بہنوں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج میرے ماں بہنوں تمہیں بولو کہ اپن سب کچھ ہے، ایک تو سب کچھ نہیں، سب کچھ برے ہی برے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے اندر جھوٹے کا مرض، کتنا بڑا خطرناک مرض ہے۔ چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر آدمی، ہر مرد اور عورت، ہر ایک جھوٹ بولنے میں اسپیشلسٹ ہے۔ تو میرے ماں بہنوں یہ ہمارا دل بگڑ گیا ہے، تو اس جھوٹ کی نحوست سے ہمارا دل بگڑ گیا۔ اب یہ جھوٹے مرض کے ساتھ میں اگر عبادت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو کچھ بھی آپ نفل عبادت کام کرتے ہوں گے تو وہ کام نہیں آتا میرے ماں بہن، اس کا فائدہ اور ثمرہ ہم کو ملتا نہیں۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں آپ، اگر اس کے ساتھ ساتھ میری زبان سے کوئی جھوٹ بات بولی جا رہی ہے، وہ جھوٹ بولنے کی نحوست کی وجہ سے سارے نیک عمل ہمارے کیا ہو گئے؟ سب ختم ہو گئے۔ یعنی اس کو جیسا ثواب ملنا چاہیے، جو ثمرہ اور پھل ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح غیبت کتنی خطرناک چیز ہے، ہمارا مشغلہ بنا ہے میرے ماں بہنوں۔ ایک دوسرے پر جب تک اپن کیچڑ اچالتے ہیں، ایک دوسرے پر تان تشنی نہیں کرتے، اور ہمارے ماحول بنے سے ابھی کیا میں تم کیا بولوں گا، اللہ میری حفاظت فرمائے، میں کیا آپ کو تان تشنی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے، لیکن کیا کروں گا، میں ہر جگہ پر میں سنتا ہوں، 10 جگہ پر مجالس میں الحمدللہ میں جاتا ہوں، سب کی جگہ کے اوپر آپس میں گھروں کی لڑائی اور جھگڑے یہی سننے ملتے ہیں، اور زیادہ تر اس کا سبب جو بتایا جاتا ہے وہ عورتیں رہتی ہیں۔ بھائی انہیں بولتے ہیں نا، بھائی میں ہمارا کچھ نہیں ہو، عورتیں میں شاید کہتے ہوتے کہ عورتیں نے لگایا نا، کہاں سے لگایا پھر؟ ہاں بھائی، عورتوں کا حقوق اگر شوہر نے بھی ادا نہیں کیا اور شوہر نے عورتوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ ایسے تیسرا ترایت باتیں کاٹتے بیٹھیں گے، یہ ایسی بات نکلتی ہی رہے گی۔ تو قرآن اور حدیث میرے ماں بہنوں آپ کو یہ نہیں کہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین، یعنی فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں سب سے بہترین عورت نیک عورت ہے۔ نیک کس کو کہتے ہیں؟ وہی نیک جو اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، زبان سے جھوٹ نہیں بولتی، زبان سے تان تشنی نہیں کرتی، اپنے عورت کو، اپنے مرد کو، اپنے شوہر، اپنے ہونے والے جس گھر کے اندر آپ رہتے ہو، اچھا آپ کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہوں گے، آپ اپنی زبان سے ان کو تکلیف نہیں دیتے ہوں گے، یہ آپ کی زبان سے بات۔ اب ماں کی بھی عورت کی بھی شکل ہے نا، ماں کی شکل میں ہے تو اس کو بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، بہو کی شکل میں ہے تو اس کو بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، بیٹی کی شکل میں ہے تو بیٹی کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، یا کہ آپ جو ہے ماں بنی ہوئی ہے تو ماں کو تو اور بہت ضروری ہے، کیونکہ ماں ہی اصل چیز ہے، ماں کو دیکھ کر ہی بچے تربیت پاتے رہتے ہیں۔ ماں اگر جھٹی اچیں گی تو بیٹی کے اندر بھی جھٹا پن آنے ہی والا۔ اب یہ کسی کی جگہ پر بہو جا کر بنے گی تو وہاں جھوٹ بولنے کی عادت بنے گی۔ آپ بھی کسی کے نہ کسی کے گھر کے بھوا ہیں، تم چاہے جتنے بھی بوڑھے ہو گئے ہوں گے لیکن آپ کسی کے نہ کسی گھر کے بہو ہیں، اور آپ کسی کے نہ کسی کے گھر کے بیٹیاں ہیں۔ ابھی آپ کی جو بیٹیاں ہیں یا جس کے شادیاں ہونے والے ہیں، آپ ان کی تربیت کرو، آپ ان کو سمجھاؤ، آپ دوسروں کی گھر کی امانت ہے، آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے ماں بہنوں، نگاہ کی حفاظت پر ابھی زبان پر آیا تو کتنی بڑی بات، ہم لوگ نگاہوں کی، جیسے مردوں کو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا لیے کہا گیا ہے، ایسے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ فرض عین ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اور یہ زنا جو ہوتا ہے وہ نگاہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو زنا سے بچنے کے لیے کہا گیا، تو اسباب زنا سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا۔ زنا کیسے وجود میں آتا ہے؟ ابھی دیکھنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، پھرنے کی وجہ سے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کام کرے تو زنا نہیں، غیر محرموں کو دیکھنا یہ زنا ہی کی سیدھی ہے۔ اب آج کل موبائل میں ہم لوگ کتنی بس تصویریں دیکھتے ہیں، کیسے کیسے فوٹوਆਂ دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے ہمارا، یہ بدنگاہی
کل قیامت کے دن اس عورت کو یا اس آدمی کو اس عورت کے آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جائے گا. ایک آنکھ میں اگر کچرا گیا، بال گیا تو ہماری کتنی حالت خراب ہو جاتی ہے. وہ بال کو نکالے تک اپنے کو چین نہیں آتا ہے. اور اگر ہم نے بدنگاہی کی ہوگی میرے ماں بہنوں، ہم کر رہے ہوں گے، تو اس کل قیامت کے دن اس کو جو عذاب دیا جائے گا وہ شیشہ پگھلا کر کے اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا. اور جو عورت یا مرد جس کو بھی ہو، اگر بری نظر یعنی نظر کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتی ہے اور نظر سے عورتوں غیر محرموں کو دیکھنے کا مزاج بنتا ہے، تو وہ عورت کبھی اللہ کی ولی نہیں بن سکتی. چاہے کتنا بھی وہ عبادت کرے، اگر اس نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا ہے تو اللہ کی ولیہ نہیں بن سکتی، وہ نیک نہیں بن سکتی. بزرگان نے لکھا ہے. اسی طرح عورت مرد کو بھی کہا گیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جو عبادت کی لذت جتنے ہیں نا، عبادت کی لذت، نماز پڑھنے کی لذت، ذکر کی لذت، تلاوت کی لذت، اور جو ہے اوراد پڑھنے کی، ذکر اذکار پڑھنے کی لذت، جو تہجد کی لذت، اوابین اشراق کی لذت ہے، جو بھی آپ عبادت کرتے ہوں گے اس کی لذت جو ہے آتی ہے نا، یہ لذت ختم ہونے لگتی ہے کب؟ جب آدمی مرد ہو یا عورت اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی ہے تو اس کو یہ نماز کی لذت نہیں ملتی ہے. آج معلوم ہے کہ میں یہ نماز مجھے جو پڑھ رہی ہوں تو یہ مجھے خود کو اچھی نہیں لگتی تو میرے اللہ کو کیا اچھی لگنے والی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں تجھے مزہ نہ آوے تو سمجھ کہ وہ کام تو نے کیا ہی نہیں، یعنی بس صرف اٹھا بشا کرنے جیسا ہی ہوا. اب جو عبادت میں تم کو یہاں لذت اور فائدہ نہیں دے رہی ہے تو کل قیامت کے دن تم کو یہ بدلہ کیا دلائے گی؟ یہ کیا تم کو نیک بدلہ دلا سکتی ہے؟ میری ماں بہنوں، آپ نے کبھی سوچا کہ میری نماز اچھی کوالٹی کی بننی چاہیے؟ کہاں سوچتے آپ؟ اسی طرح یہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، اور اسی طرح غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے. حسد ایک دوسرے کو دیکھ کو جلنے کا ہے نا، پڑوسیوں میں، آپس میں، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے کا یہ مرض ہے. یہ خطرناک بیماری ہے میرے ماں بہنوں. اگر میں اور تم اس بیماری سے اگر نہیں بچیں گے تو ہمارے تمام اعمال خراب برباد ہو جاتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا ہے حسد ہمارے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسے انگار لکڑیاں آگ لگی ہے، جنگل سوکھا ہوا جنگل ہے لکڑیوں کا، اس میں آگ لگا پوری لکڑی کو خاک بنا دیتی ہے. اسی طرح ہمارے اعمال جتنے ہیں اگر ہمارے اندر جلنے کا مرض ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے کا اور حسد کا، تو یہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے. اسی طرح چغلیاں لگانے کی عادت ہے میرے ماں بہنوں اگر ہمیں، تو یہ چغلی لگانا بہت خطرناک مرض ہے. اسی چغلیوں کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر برباد ہو گئے میرے ماں بہنوں. بات کچھ بھی نہیں رہتی ہے، معمولی سی بات رہتی ہے، لیکن اسے اپنے کو عادت بنی ہے مرچی مسالہ لگا کر بات کرنے کی. انہیں ایسا بولی، ایسا کیسا کیا بولی، یوں نہیں بولنے والا آتا انہیں، ایسا کیسا کیا بولی. اب یہ عادت اگر ہمارے اندر اچھے گی تو یہ بہت خطرناک ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے جو آدمی ہو یا عورت جس کو چغلی کی عادت ہوتی ہے لا يدخل الجنت نمام، یعنی وہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں فرمایا گیا اس کی علامتیں بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، میں اکثر اس میں عورتیں جا رہی تھی. جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ تر عورتوں کی ہے. تو کیوں؟ اس کی وجہ بھی پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ وہ تو ایک تو وہ تقصیر لعن، یعنی لعن تان بہت کرتی ہے، یعنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی ہے. اپنے جس کو بھی جو چاہے وہ اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیتی ہے، بک بک کرنے لگتی ہے، گالی گلوچ کرنے لگتی ہے، تان تشنی کرنے لگتی ہے. اور دوسری چیز بتائے گا اپنی شوہروں کی نافرمانی اور اپنے شوہروں کی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہے، ناشکرے بن جاتے ہیں. اپنے شوہر جو بھی کھلاتا پلاتا سب کچھ اس میں اس کو تان تشنی کرنے کی عادت بنی رہتی ہے. تو اگر چغل خوری کی اگر عادت ہوگی تو میرے ماں بہنوں اس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں جادو سحر کرنی کرانے کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہو گئے. یہ جادو ہوتیا کہ نہیں ہوتیا اس کا ایک الگ وشے ہے، اور ہوتیا وہ بھی ایک الگ وشے ہے، اور کتے دیر کے بعد ہوتیا وہ بھی ایک الگ وشے ہے. وہ مجھے معلوم ہے الحمدللہ، ہم سب ادگاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں سب معلوم ہے کہ جادو کی کیا اس کے اثرات اور کیا کیا قیمت. لیکن جادو سے بھی خطرناک چیز وہ چغلی ہے.
چگلی کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کسی نے ہمارے کان میں اس کے متعلق کون بات بولے پر وہ لگیز اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لگیز اثر ہوتا ہے، لگیز بدلہ لینے کا جذبہ، انہیں ایسا کیسا کیا بولی، انہیں ابھی سن کو ابھی پورا ہوتا نہیں تو انہیں لگیز اپنے دوسرے بھانا کو بولنے لگے، لگیز اپنے گھروں میں سب طرف پھیلانے، انہیں ایسا بولی کرتے تو ایسا بولی کرتے تو لگیز وہ سنی سنائی بات کو لگیز پھیلانے کی ایک عادت ہے ہمارے یہاں. اور حدیث میں فرمایا گیا سنی سنائی باتوں کے اوپر پورا لگیز باتیں پھیلانے والی وہ جھوٹی ہے، جھوٹا قرار دیا گیا حدیث کو. سنی سنائی بات کو فوراً پھیلانے والے جھوٹے ہیں. لیکن میرے ماں بہنوں، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول یہ ایسا سب غیبت، تان تشنی، بد نگاہی، بد نظری، برے خیالات، گندے خیالات، بری سوچ، غصہ، میں پن، اکڑ پن، بات نہیں ماننے کا جذبہ، یہ سب ایسے خطرناک بیماریاں ہیں میرے ماں بہنوں. آج ہمیں یہ ایسی بیماری ایسا ہے کہ ہم اس کو بیماری سمجھنے لگے نہیں. اس لیے میں پہلے شروع میں تم نے بولا تھا میں جو باتیں بولوں گا نا وہ جلدی تمہارے دماغ میں آنے والا نہیں. کیا آنے والا نہیں؟ اپنے جو رہن سہن جو بڑے ہوئے نا اپن، وہ ننھے سے جو بڑے ہوئے، یہ کبھی ایسے باتیں میں اپن بیٹھے سوچے نہیں، اس کی برائیاں کبھی ہمارے کانوں میں آئی نہیں اور کبھی سنے نہیں. اب یہ اتنا باتوں پر عمل کرنا بولے تو بہت بھاری ہے میرے ماں بہنوں. اس کا ثواب بھی سنو. جو عورت یا مرد جو بھی ہوں گی، اگر وہ اپنی اس لیے خاموشی اختیار کی اس نے کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اس لیے وہ خاموش رہتی ہے، تو 60 برس کی عبادت کا ثواب ہے اسے. کہتے ہیں 60 برس کی عبادت. ہماری 60 برس کی عمر ہوتی ہے کہ نہیں کسی معلوم، لیکن اس نسبت پر انہیں ابھی خاموش رہنا بھی عبادت ہے میرے ماں بہنوں. لیکن میں نے تمہیں اس کو کبھی سنے نہیں کہ ہمارے زبان سے کوئی خاموش بیٹھنا ہوتا ہے. زبان سے خاموش بیٹھا اچھے کو تو انہیں کی خاموش رہنے لگیا، چپ چپ کی رہنے لگیا، باتیں کی کرتی نہیں، کیا ہوئے؟ اس میں بھی ایک عیب سمجھا جاتا ہے ہمارا. ارے بھائی وہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ تاکہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. اس لیے اگر وہ خاموش رہتی ہوں گی تو 60 برس کی عبادت کا ثواب ہے میرے ماں بہنوں. کبھی سنے اپنا؟ تو یہ خاموش رہنے پر اتنا بڑا ثواب کی ہے، سوچے کبھی کہ خاموش رہنے پر اتنی بڑی فضیلت اور بہت بڑی فضیلت ہے میرے ماں بہنوں. تصوف کے جتنے امام ائمہ ہیں وہ سب لوگ بولتے ہیں خاموش رہنا، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ جس آدمی کے اندر، جس عورت کے اندر یہ عادتیں ہوں گی وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ اللہ کی ولیہ بنتی ہے، متقی پرہیزگار بنتی ہے. اس کی جو اسباب بتایا نا، نفس کو مارنے کے جو ہتھیار بنائے گئے ہیں وہ یہی ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم بولنا، ملنا جلنا، یہ سب اس طرح اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں. لیکن ہم لوگ اس میں ماحول میں نہیں رہتے ہیں، یا ہے کہ اپنے طور پر غلط چیزیں سوچتے رہتے ہیں، غلط چیزیں بولتے رہتے ہیں، تو اپن خاموش رہنے کی عادت نہیں ہماری. ہاں واقعتاً جو بات ضروری ہے وہ بات بولتے رہنا چاہیے، نہیں تو تمہیں ایسا بیٹھیں گے گونگی بن گو گے، کچھ بات نہیں. ایسا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی فضول بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. جیسے میں بتایا نا، اپن چاولا چننے بیٹھتے ہیں یا دالا چننے بیٹھتے ہیں، اب ایک ایک دانے پر اگر تمہیں سبحان اللہ پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا تم نے. ہاں چاولا چنتے بیٹھے، 1 کلو چاولا چننے گئی تم نے سمجھو، تو 1 کلو چاولا میں کتنے دانے رہتے ہیں. سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے. بھائی سب جنے طے کر لینے کا کتنے جنے آئے اپن یہاں، اتنے جنے بیٹھے ہیں، تو سب جنے اب ایک بھی بات کس کے متعلق دوسرے کے متعلق بولنے کے نہیں، سب جنے سبحان اللہ پڑھو، ہر دانے پر سبحان اللہ پڑھو، تو کتنا ثواب ملے گا تم نے. دال چننے لگے، بھاجی چننے لگے، بھاجی میں کتنے پتے آتے ہیں کون گنے گا، لیکن ہر چنتے وقت میں اگر آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، صلی اللہ علی نبی الامی یہ اگر پڑھتے رہیں گے تو کتنا ثواب آپ کو ملے گا میری ماں بہنوں. لیکن آپ لوگ ادھر دھیان نہیں دیتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ میں ایسا ہے کہ میں کیا بولوں، ابھی میں 1 گھنٹے میں آپ کو سب نہیں سمجھا سکتا. آپ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہاں بھیجو مجلس میں مغرب کے بعد، تو ہم انشاءاللہ ان کو سمجھاتے ہیں، آپ کو آگے سمجھائیں گے. اور بہت سارے اور بھی باتیں ہیں. یہ روحانی بیماریاں ہیں ہماری. کیا روحانی بیماریاں ہیں؟ جیسے بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، برے خیالات ہیں، اسی طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، اور جو ہے یہ آپ کو چاڑگا چغلا لگا، یہ سب خطرناک روحانی بیماریاں ہیں. اس کو اخلاق رذیلہ بولتے ہیں. یعنی
برے اخلاق. یہ برے اخلاق جب تک ہمارے اندر سے نکالیں گے نہیں تب تک اپن مومن کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے آپ. اور ہم سب ہے نا ظاہری برقع ذرا پہنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ اپن پکی دیندار بنے. اسی دینداری والے نہیں بنتے. آپ امانت داری ہونا چاہیے, امانت داری ہونا چاہیے, ایمان کے تقاضے پر عمل ہونا چاہیے, شرعی پردہ ہونا چاہیے ہمارا بالکل, اپنے آنکھوں کی حفاظت, اپنی نگاہوں کی حفاظت, اپنی زبان کی حفاظت, اپنے کانوں کی حفاظت. یہ موبائل کے ذریعے سے سب گناہ میں اپن ملوث ہیں میرے ماں بہنوں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اپنی بہو کو, اپنے بیٹیوں کو اس نحوست سے بچانے کا اہتمام کرو. اگر آپ نے نہیں بچایا تو ان کی زندگی اور تمہاری بھی زندگی برباد ہے میرے باپ. کیوں کہ انہیں جا کر کے ایسی گھروں دوسرے جس کی امانت ہے وہاں جا کر کے اگر وہ یہی کام کرتے رہیں گے تو تمہارا ہی نام خراب ہونے والا ہے. اگر تم نے ہماری اس کی تربیت نہیں کی ہوں گی, ایسی عادت بنائی ہوگی تو کیا کریں گے پھر لے کر. تو اخلاق بہت اہم چیز ہے. یہ اخلاق رذیلہ جو برائی جو میں نے آپ کو بتایا, ان چیزوں اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. چگلیوں سے, غیبت سے, حسد سے, کینہ سے, کپر سے, اور جو ہے اسی طرح میں پن سے, غصے سے. یہ خطرناک غصہ ہے. میں ابھی آپ کے اس کے نقصانات ابھی بتا نہیں سکتا, بہت پہلے بھی بتاتے آیا ہوں. غصہ بہت خطرناک مرض ہے میرے مامنوں. یہ معمولی میں غصہ آنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, اور برداشت کی کیپیسٹی کا نہیں ہونا یہ اس کی جسمانی کمزوری کی علامت بتائی گئی ہے. غصہ آنا اس کے انسان ہونے کی تو علامت ہے, لیکن غصے پر قابو پانا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے میرے بابا. بہت بڑی بات بتائی گئی ہے. اب غصہ ہونا چاہیے, نہیں ہے انسان ہے تو غصہ آنے والا تو قطع آنے ہونا. ایسا ہے اس کے بزرگان نے مثال دی ہے. غصہ رہنا چاہیے انسان میں, عورت میں, لیکن اتنا ہی جتنا کھانے میں نمک قطع ہے. اتی زیادہ ڈالے تو کم مشکل, زیادہ کم رہا تو مشکل, تو اس میں نارمل نمک جیسا ایسا ہی غصہ ہمارے اندر اتنا ہی رہنا چاہیے. تو آج سے زیادہ ہوگا تو پریشانی کا سبب ہے. آج لڑکیاں ایسے غصے والی پٹکا پٹکی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, بات مانتے نہیں ہیں, ضدی ہے, اور جو ہے اس کو کچھ بتائیں گے تو سنتے نہیں ہیں. یہ نمازوں کا اثر ہمارے اندر نہیں ہے. اور پھر حرام غذاؤں کا الگ ماحول, حرام روزی کھانے پینے میں ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں. اور پھر مہیلا بچت گٹ اور یہ اور اس میں سودی اور حرام اور بیاج کی ساری رقم ہمارے اندر جانے کی وجہ سے, ہمارے پیٹوں میں حرام لقمہ جانے کی وجہ سے حرام اعمال ہم سے صادر ہو رہے ہیں. تو نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے. پھر نماز میں ہماری ایسی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, یہ نماز مجھے خود اچھی نہیں لگتی تو میرے اللہ کو کیسے اچھی لگنے والی. اور بہت سارے مستورات ہمارے عورتیں ماں بہنیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے عادی ہیں. کائے کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی آپ بغیر عذر کے, ہم نے سنا کہ عام طور پر عورتیں جو ہے جوان بڑے بوڑھے سب لوگ ہم معذور ہیں, جن کو چلنا نہیں آتا, جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے وہ معذور ہے شرعی اعتبار سے, کہ جس کو بیٹھنے اٹھنے نہیں آتا ہے. تو اس قیام جو ہے کھڑا رہنا فرض ہے. آپ اس کو چھوڑ کر کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کیسی ہونی ہے؟ بلا عذر کے اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ, آپ کی نماز ہوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا اہتمام ہے. میں نے سنا کہ اس طرح ایسا کام کرتے ہیں. اور پھر کچھ موٹے چیزوں کی پابندی کریں تو بس ہویا. پھر جھٹا بولنے کی عادت, لاوا لاوی لگانے کی عادت, مرچی مسالہ لگا کو بولنے کی, لڑایا لگانے کی عادت, اور چاڑگا چگلا لگانے کی عادت. پھر یہ ہمارے تربیت نہیں ہے. تو جہاں ہماری بیٹی دیو ساست ہے وہ جہاں اس کے سسرال والے کی پوری داستان یہاں سنتے بیٹھتے ہیں. انہیں ایسا کری, ہماری ساس نے ایسا کری, سسرے نے ایسا کرا, دیور نے ایسا کرا, دیورا نے ایسا کری, ننن نے ایسا کری, اور یہاں کا سب یہاں. اور ہمارے گھر میں کیا ہونے لگا, ہماری بہو کی ساری داستان وہ بیٹی کو, کیا وہ بہو نے ایسا کری, ہمارے ساتھ ایسا کری. یہ گھر کو کیا تم نے ملنے والا ہے, ثواب ملنے والا ہے کیا؟ آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں؟ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا لا خیر فی کثیر من نجواہم, یہ جو باتیں کرتے رہتے تمہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے, یہ وبال جان ہے. کل قیامت کے دن اس کے متعلق تم کو پوچھ ہونے والی ہے کہ یہ ٹائم پاس تم نے کہاں کیا تھا بتاؤ. پھر ہمارے یہاں موبائل ہے, اسکیم ہے, گھنٹہ بھر بات کرو نہ تو 2 گھنٹے بات کرو, کیا بھی کتنی بھی بات کرو, کیوں تو تمہارا اسکیم کا موبائل ہے نا, وہ 3 مہینے کا اسکیم کا چل رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ باتیں بھی کروں کیا کرنے والے. تو ساس نے کیا بولی, ننن نے کیا بولی, بھاوج نے کیا بولی, وہ بیٹی بھی ماں کو شکایت ہے, تو کیا تیرے بہو کا سننے کا نہیں, تجھے اپنے اس میں رہنے کا, اور انہیں بھی وہاں اپنی بیٹی کو.
تو اپنا وہاں دیکھ نا تیرا گھر کیسا چل رہا ہے وہاں کا، تیرا اپنے سسرال میں، یہاں انہیں اپنا سنبھالتے ہیں نا بہو، اب وہ دونوں جنے لڑائی لگانے کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کیا بھی پوچھتے اوپر سے، اور کیا کہ تو کیا، اور کیا کوئی اسکیم ہے کیا بھائی یہ آپ نے، اور کیا بھی کیا کہ تو کیا، اور کھود کرید کر کو کاٹنے کا بات ہے وہاں سے، کئی کو باتیں کرنے کیا کام ہے بھائی، یہ ایسی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، آپ جو باتیں کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، مباحثہ کر رہے ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور ہم لوگ ایسے ہی باتوں میں ٹائم پاس کرتے کرتے گھروں میں کے اندر 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، اور پھر صوفہ سیٹ لایا ہوا ہے گھر میں، اچھا خاصا ہال بنایا ہوا ہے، اس صوفہ سیٹ پر بیٹھ کر وہ بیچارے لانے والے کو ثواب ملنے لگو کیا ہے نہیں، جو بیٹھ کر وہی سب اس کی ایک دوسرے کی انہیں ایسا بولی، انہیں بولی، وہ بولی، وہی سب کام چلتا رہتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، اس باتوں کی وجہ سے ہمارے جو نیک اعمال ہے وہ نیک اعمال کا ثمرہ اور فائدہ کما حق کو ہم کو نہیں ملتا ہے، یاد رکھیے۔ آپ نے اگر کتنے بھی نیک کام کیا ہوگا، کل قیامت بزرگان دین لکھتے ہیں کل قیامت کے دن سارے ہماری عبادتیں جو ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، ان تمام اوراد و وظائف کا کل قیامت کے دن ایک غیبت مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک غیبت مقابلہ نہیں کر سکتے میرے ماں بہنوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے تو اس کے جو آدمی غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے سارے نیک اعمال، وہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے کھاتے میں سب جمع ہونے لگتے ہیں۔ آج ہماری مغرب میں وہی مسائل پر اسی پر بات ہونے والی ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے آدھے گناہ معاف ہو جاتے فوراً، یعنی جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی، سمجھا ابھی ایک عورت کی غیبت کی جا رہی ہے بیٹھ کر، اونیاں نہیں ہے، تو اب وہ جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی غیبت کر رہا ہے اس کے نیک اعمال سب اس کے کھاتے میں جاتے ہیں، سب اس کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور جو آدمی غیبت کرنے کا مریض ہوتا ہے اس کے دل میں راستی یعنی سچائی اور حق کا راستہ اس کے اندر بند ہو جانے لگتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کے دل میں نہیں جا سکتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اکابرین لکھتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کی شکل سور اور خنزیر اور کتے کی شکل بنا کر کے اس کو جہنم میں پھرا دیا جائے گا سب کے سامنے۔ بڑی خطرناک وعید آئی ہے میرے ماں بہنوں، لیکن ہم لوگ اس پر ذرا برابر بھی دھیان نہیں دیتے، اور یہ بات پر عمل کرنے کو جلدی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ کیوں مائل نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ میرا تمہارا بچپن، جوانی، بوڑھاپا اسی میں گیا، اب یہ بات جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپن دل میں آتی نہیں ہے۔ لیکن میرے ماں بہنوں، گناہوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ جو آپ نفل کام کرتے ہیں اس سے کئی درجہ گناہ بڑا وہ جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام جو عورت جو مرد کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں بتایا نا میں نے ابھی کہ جو عورت بد نگاہی کرتی ہے تو وہ عورت کبھی اللہ کی ولیہ نہیں بن سکتی، اسی طرح جو مرد بد نگاہی کا مریض ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام صوفیاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی وہ جو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح انتقام لینے والا یعنی بدلہ لینے کا جذبہ جس عورت جس مرد کے اندر ہوگا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگان دین نے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ہم لوگ بچتے نہیں ہیں، اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے ماں بہنوں، بہت سارے ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم ایسے گناہوں میں، تو اس لیے گناہوں سے بچنا بہت بڑا ذکر ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ذکر مثبت، ذکر منفی، یعنی جو کرنے کا جیسے لا الہ الا اللہ ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ ذکر مثبت بولتے ہیں اس کو، کرنے کا ذکر۔ اور نہیں کرنے یعنی گناہوں سے بچنا، جیسے غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جھوٹ ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، بدنگاہی ہے، بد نظری ہے، برے خیالات ہے، غصہ ہے، میں پن ہے، انانیت ہے، میں جو بولوں گی سوچ، یہ اگر ایسا مرض رہے گا یہ خطرناک مرض ہے ہمارے لیے۔ تو یہ میں پن ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چگلی لگانے والی عادت عورت ہوگی یا مرد ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی حسد ہمارے اعمال کو اس طرح برباد کر ڈالتا ہے جیسے ہمارے نیکیوں کو، جیسے آگ لکڑی کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ غصہ انسان کے ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب یہ برائیاں ہیں، اب اس کا تذکرہ ہم لوگ اپنے ماحول میں، اپنے مجلس میں، اپنے بیٹھک اٹھک میں
ان گناہوں کا تذکرہ اپن کبھی سنتے نہیں، کرتے نہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو اس کی برائی ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے اپن اس کو برا سمجھتے سے نہیں ہے۔ جب برا نہیں سمجھے گے تو علاج کیسے کریں گے؟ اور جب تک علاج نہیں ہوگا تو یہ اگر مرض ہمارے اندر ہے تو جتنی اپن عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کام نہیں آتی میرے باپ۔ تو پھر وہ بری نظر سے کتنی سارے وہ جو ہے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتے ہیں، حادثات آتے ہیں، لڑائی جھگڑے آتے ہیں۔ اب یہی صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بہت بڑا پسند ہے۔ اور قطع رحمی کتنی بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، تو ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیر خیرات جو بھی ہم کام کرتے ہیں، یہ کما حق کو فائدہ ہم کو اسی وقت ملے گا جب ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو۔ اور پھر اس میں عقائد کے متعلق میں نے گزشتہ مجلس میں تھوڑے بہت باتیں آپ کو بتا دیا تھا۔ ہمارے عقیدے بھی آج کل ایسے اتنے کمزور ہیں کہ کتے بلّہ پر ہمارا عقیدہ بنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے میں پہلے بتایا نا کہ چند مشہور باتیں ہمارے عورتوں میں چلتے رہتی ہیں۔ کیا مشہور باتیں رہتے ہیں؟ جیسے کہاں بھی وہ دروازے کی کڑی بجی تو ایسا سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہونے والی ہے، ابھی کہا تو گھر میں لڑائی ہونے والی ہے، ایسا سمجھتے تھے پہلے، ابھی پتہ نہیں ہے، پھر بھی ایسے بات بولتے ہیں۔ دو آدمیوں کی یعنی دو عورتوں کی کنگھی ایک جنے استعمال نہیں کرنے کا، ایسا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا بھی کرنا کوئی ضروری نہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ کوے کا گھر میں بولنے سے مہمان آتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ تک کوا چلانے لگا تھا تو کوئی تو مہمان آتے ہیں، یہ ایسا بولتے ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد کی بائیں آنکھ یا عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے لگے، پھڑپڑاتے ہیں اکی پھڑپڑانے لگے تو بولتے ہیں کہ کوئی تو بھی مصیبت آنے والی ہے، کوئی رنج آنے والی ہے، کوئی تکلیف آنے والی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے ماں بہنوں۔ یہ جب ہمارے رسم و رواجات چل رہے ہیں، بڑوں کی باتیں کہاں سے سنا پڑا، وہ بڑے بھی کیسے پیچھے ہوا، یا ایسی باتیں کائے کو بولے لوگوں کے سامنے، چلائے لوگوں کے سامنے، ہے نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کتے کے رونے کی وجہ سے وبا آتی ہے، نہیں تو کچھ تو بھی مصیبت آتی ہے، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے میرے ماں بہنوں۔ جاتے ہوئے شخص کو پیچھے سے بلانے کی وجہ سے ہونے والا کام رکتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے، پیچھے سے بلانے کا نہیں، آواز دینے کا نہیں، ایسا بولتے ہیں، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں کرتے ہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہونے لگی، ہتھیلی کھجانے لگیا کہتے ہیں میں نے، تو ہتھیلی کھجانے لگیا تو کچھ ملنے والا ہے، پیسے ملنے والے ہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے میرے ماں۔ یہ ہمارے عقائد ہے، اور کس نے یہ بات چالو کرا ہے؟ کسی والے ہمارے بڑوں کی طرف سے، بڑے کیسے پیچھے ہو رہے یا ایسی بات ہے؟ ایمانیت کا تقاضا ہے کیا اسلام ہے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں شام کے وقت میں مرغے کا اذان دینا برا ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ شام کے وقت میں وہ کوئی مرغا تو اچھی چیز ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے اذان دیتا ہے، اس لیے حدیث میں ہے مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس وقت دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو کہتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اگر ہے ہوتی تو کہا گیا نہیں ہے۔ لیکن جیسے منگل کے دن کو نحوست کا سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو، اسی طرح رات کے وقت چوٹی ڈالنا، اور اسی طرح جھاڑو دینا، ناخن کاٹنا، کھانا کھا کر رات کو جھاڑو دینے کا نہیں، عصر کی اذان کے بعد جھاڑو نہیں دینے کا، یہ ایسا سب سمجھا جاتا ہے۔ اور کھڑی جھاڑو رکھنے کا نہیں، چپل پر چپل رکھنے کا نہیں، چپل الٹی ہوئی ایسے تو کیا تو کرتے ہیں، یہ عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہاں ٹھیک ہے، کسی نے بولنے ایسا نہیں رہا، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ بھائی آپ ایسا مت کرو، لیکن اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ ذرا سمجھو غور سے۔ اسی طرح صبح سویرے کسی کو گالی دینا، ٹھوکر لگ جانا یا اور کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ایسا سمجھتے کہ شام تک ادھر سے ٹھوکرات لگتے بڑھتے ہیں کہ تو ٹھوکر لگی کو تو ایسا سمجھتے کون نے تم یاد کرا ہے، کون نے تو مجھے برا بولا، ایسا بولتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح صبح کے وقت میں جو ہے ادھار دینے کا نہیں، نہ تو دن بھر ادھار دینے کی پاڑی آتی ہے، ایسا سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح مختلف قسم کے سالگرہ منانا اور اس طرح فال کھلوانا، بچوں کو نظر لگتے وقت میں بولتے ہیں نا، بچے کی پیدائش پر بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، یعنی بری نظر نہیں لگنا کر کو بچے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے گلے میں یا ہاتھ میں یا پاؤں میں کالا دھاگا بنتے ہیں نا۔ ایسا ماحول ہے میرے ماں بہنوں، کیا بولو ابھی میں تم نے، اللہ میری حفاظت فرمائے، کیسا ہمارا ایمان ہے۔ کالا دھاگا بندے تو نہیں لگتا ہے کہ نہیں،
بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں بتلائیں اس کا تو آپ اہتمام نہیں کرتی. حضور کی دعا آپ یاد کرنے تیار نہیں ہے, اور کالا دھاگا بننے کا پڑھنے کا کون پڑھتے بیٹھنے کا, کالا دھاگا بندو ہوتا ہے تو کالے دھاگے بندو, نہیں تو کالا ٹپکا لگاؤ, کیا کرنے کا سو کرو. ایسا اس سے کوئی نظر لگیا چاہیے, لگتی ہے. یاد رکھیے آپ, اگر کالے دھاگا رنگ کی ڈبی باندھنا یا بچے کے سینے پر یا سر میں کاجل کا سیاہ رنگ لگانا, نشان لگانا, یہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے, عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں. دیکھیے نظر لگنے کے متعلق جب بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نظر لگنے سے کیا کیا ہوتا ہے. نظر کی علامتیں کیا ہے. نظر جو لگتی ہے نا, تو نظر لگتے آپ بولتے ہیں نا, تو نظر لگنے کی علامت کیا ہے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں. بزرگان دین نے نظر لگنے کی کچھ علامتیں بتلائے ہیں. کیا نظر لگی کو تو کیا کیا ہوتا ہے, ذرا آپ اس کو سنو اور پھر اس کے متعلق سمجھو کہ بھائی اس کو نظر لگی ہوئی ہے. کیا ہے نظر لگنے کی کچھ علامتیں ہیں. عموماً جس شخص کو نظر لگی ہوتی ہے اس میں ان علامتوں میں سے کچھ ضرور پائی جاتی ہے جس سے نظر لگتی ہے نا. اسے کیا ہے, سب سے پہلے جسم میں تھکان اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے. نظر لگی اچھی تو جسم میں کمزوری اور تھکان کا محسوس ہوتا ہے. سر اور آنکھ اور کن پٹی میں, یعنی کان پٹی, یعنی اسے کیا بولتے, کان کی بالی, کان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے. دونوں ہاتھ اور پیر میں درد ہوتا ہے, نظر لگنے کی علامتوں میں سے بتایا گیا ہے. اسی طرح بدن میں معمولی سی زیادہ حرارت یعنی گرمی محسوس ہونے لگتی ہے نظر لگی اچھی تو. پھر سینے میں ایک قسم کی گھٹن محسوس ہوتی ہے, یعنی اپنے سینے میں ایک قسم کا گھٹن محسوس ہونے لگتا ہے, یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہے. کبھی کبھی اچانک چکر آ جاتی ہے, اس سے بھی نظر لگنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کھانے کی رغبت نہیں ہوتی ہے, کھانا کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے. اکثر متلی یعنی الٹی آئے جیسی کیفیت لگتی رہتی ہے, تو یہ بھی نظر کی علامت ہے. پیٹ میں تکلیف رہنا, بعض میں تو انسان کو پیٹ میں تکلیف رہتی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو وہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. سر میں اکثر و بیشتر درد رہنا, سر میں ہمیشہ درد رہنا, یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. بدن میں درد گھومتا ہے, یعنی کبھی ہاتھ میں, کبھی پاؤں میں, کبھی پیٹ میں, کبھی پیٹھ میں, کبھی کمر میں, ادھر ادھر درد گھومتا ہے. ڈکاریں آنا, بار بار ڈکاریں آتی رہتی ہے, یہ بھی نظر لگنے کی علامت بتائی گئی. ایسی بیماری لگنا جو دوا سے اچھی نہیں ہو رہی, بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ دوا سے اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کو نظر لگی ہوئی رہتی ہے. اعمال کی پابندی نہ ہونا, یعنی اعمال یعنی قرآن پاک تلاوت, معمولات, ذکر اذکار, اس میں دھیان نہیں لگتا ہے, توجہ نہیں آتی ہے, تو پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے. اگر اس طرح بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, قبض باطنی بھی ایک ہوتا ہے اس کا. ایک قبض باطنی کیا ہوتا ہے, یعنی دل میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی کا دل نیک اعمال کی طرف طبیعت نہیں چاہتی ہے, تو اس کے لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ 360 مرتبہ لا حول ولا قوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 360 مرتبہ 3 دن تک پڑھے تو انشاءاللہ اس کا دل کھل جائے گا, یعنی قبض باطنی اس کا ختم ہو جائے گا. اسی طرح اعمال کی پابندی نہ ہونا, عورتوں کے بال گرنا, عورتوں کے جو بال گرنے کی عادت ہوتی ہے بعض مرتبہ گرتے رہتے ہیں, تو یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. دودھ پلانے والی عورت کو دودھ نہ آنا, یہ بھی نظر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے. میاں بیوی میں نفرت اور دوری پیدا کرنا, یہ بھی نظر سے ہی ہوتا ہے. بعض مرتبہ نظر لگی اچھی گی تو میاں بیوی میں دوری, ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا رہتا ہے, یہ نظر کے لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے. رشتہ دار اور دوستوں اور جان پہچان والوں سے وحشت ہونا, یعنی اپنے رشتہ داروں سے دور رہتا ہے, ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار قریبی سے, یعنی ان کو ملنے کو طبیعت نہیں چاہتی. تو یہ کیسے ہوتا ہے, نظر لگنے کی وجہ سے, ایسا بد نظر بری نظر سے, سمجھا نہیں. اسی طرح کاروبار عہدے اور منصب کا برباد ہو جانا, یعنی کاروبار برباد ہو جاتا ہے, کاروبار میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. جس کام میں آدمی ماہر ہے وہ کام کرنا چاہے تو سستی آ جانے لگتی ہے. ماہر آدمی ایسا کام کرتے ہیں تو یہ سستی آنا اور جو ہے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جانا. اسی طرح بار بار پیشاب آ جانا, اچانک پیشاب آ جانا, یہ بھی نظر کی وجہ سے اس طرح شکایت پیدا ہو جاتی ہے. بہت زیادہ پسینہ آنا, خاص طور سے ماتھے پر یعنی پیشانی پر اور کمر پر, یہ بھی اس کی نظر لگنے کی علامت بتائی گئی ہے. دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا, یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے.
دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا کہ میں کیا رہتی نہیں، ایسا لگتا رہتا ہے انسان کو، تو یہ بھی نظر کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اچانک چہرے کا پیلا پڑ جانا یا رنگت اصلی رنگت سے ہٹ جانا، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ نظر لگنے کی وجہ سے بکثرت جمائیں آتے ہیں، ہاں کرتے رہتا ہے، اور آنسو کا بہہ جانا، خصوصاً نماز تلاوت وغیرہ عبادت کرتے وقت میں آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ بلا وجہ رو پڑنا یا رونے کے لیے جی چاہنا، یعنی آدمی کچھ وجہ نہ سے چپ روتے بیٹھتے، ایسے طبیعت چاہتی ہے اس کی، تو یہ بھی نظر لگنے کی علامت بتائی گئی ہے۔ یا رونے کے لیے جی چاہتا ہے، کام اور پڑھائی وغیرہ سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یہ بھی نظر لگنے کی علامت بتائی گئی۔ سستی رہنا، کام کی طاقت نہیں رہنا، حافظے کا کمزور ہو جانا، اور بھی بہت سارے علامتیں ہیں۔ میں چپ چرپا جاتے ذرا بتایا آپ کو، تقریباً یہ 20-25 علامتیں اس کے اندر بتائی گئی ہے، بہت سارے علامتیں اس کے اندر لکھی گئی ہے۔ الغرض میرے ماں بہنوں، یہ ہم تو جو ہے نا یہ نظر لگنے کی علامتیں بتائی گئی ہے، لیکن ہم لوگ دعا پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ابھی سائنس نے ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا کہ جس سے جادو کرنی کرانے اور بری نظر نہیں لگنا، ایسا کون سا آلہ یعنی ایسا کون سی مشین اجن ایجاد نہیں کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بہترین دعائیں بتلائی ہے، اگر وہ آپ پڑھتے رہیں گے تو کبھی آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ اور جناتوں کی اور شیاطین کی جو نظر لگتے ہیں، جیسے ابھی باتھ روم میں آنے جانے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کرو، آپ کو مسنون دعائیں ہیں، اور جو ہے اسی طرح دعا کی جو کتابیں ہیں مکتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ دعائیں سب پڑھو۔ کپڑا پہننے کی دعا ہے، اس میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ جو آدمی آئینے میں دیکھتے وقت میں دعا پڑھتا ہے، خود کو بھی اپنی نظر لگ جاتی ہے، بعض مرتبہ اپنی نظر اپنے کو بھی لگ جاتی ہے، ادھر بھی دھیان نہیں دیتا، آئینے کے وقت آئینے میں دیکھنے کی، کپڑے پہننے کی، اسی طرح سو کر اٹھنے وغیرہ کی، بازار میں جب نکلنے تو وہاں کی دعا، اور اسی طرح باتھ روم میں سنداس باتھ روم میں جانے آنے کی دعاؤں پڑھنے کا اہتمام ہوگا تو کبھی اس کو بری نظر نہیں لگتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آدمی ہمیشہ پڑھتا رہے، عورت پڑھتی رہے تو کبھی اس کو بری نظر نہیں لگے گی۔ اسی طرح جو ہے سورہ قلم کی آخری آیت ہے وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کبھی اس کو نظر نہیں لگے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اس کو نظر نہیں لگے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو چیزیں بتلائی ہے وہ اپن نہیں کرتے ہیں، رسم و رواجات کا یہ ایسا کریں گے وہ کریں گے، کالا ٹکا لگا، کالا دھاگا بند، یہ بند وہ کریں گے، لیکن جو رسم و رواجات ہیں میرے ماں بہنوں، ایسے ہمارے گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے ہر برائی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے گا۔ ہماری زبان پر کنٹرول ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے اعضاؤں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔